نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى شمس العارفين وعلى خاتم النبيين وعلى رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، آج میری یہ تمنا ہے کہ یہ ویڈیو میں اپنی زندگی کے متعلق بناؤں. پہلے بھی 1 سال تقریباً پہلے بنائی تھی. سب سے پہلے میں ان دوستوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے سنے، اپنے پاس رکھے، دوسروں کو شیئر کرے، ان کو اپنے محبوب کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں قیامت تک شاد و آباد فرما، ان کو ہر دکھ تکلیف سے پناہ عطا فرما. میں فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری. میں بچپن میں جب بہت چھوٹی عمر کا تھا تو 15 شعبان کی رات تھی. میں اپنے پڑوس کی مسجد میں گیا. وہاں پہ میں ساری رات میں نے ارادہ کیا کہ ساری رات جاگوں گا اور جاگ کر صبح کے ٹائم پہ روزہ بھی رکھوں گا. 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھوں گا. تو میں مسجد میں گیا. وہاں پہ میں نے جو ہے نماز نفل بہت زیادہ رات کے بہت حصے تک پڑھی. پھر قرآن پاک کی تلاوت کی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا. اور جب سحری کا ٹائم تقریباً قریب آنے والا ہوا تو میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، آج شب برات کی رات ہے. یا اللہ، تجھے آج کی رات کا واسطہ ہے اور آج کی رات جو تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج کی رات عبادت کی، اس آقا کی شب بیداری کا تجھے واسطہ ہے. یا اللہ، مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے خواب میں مدینے والے سائیں کا دیدار بھی کرا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار کرا. تو یہ میں نے دعا مانگی. پھر اس دعا کا صبح کو پھر میں نے روزہ بھی رکھا. 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا. پھر جس ٹائم کو روزہ کھولا افطاری کے ٹائم پہ، تو اس ٹائم بھی یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، روزہ کھولنے کے وقت انسان کی دعا تو قبول کرتا ہے. مجھے پیارے آقا کا دیدار کرا، مدینے کا بھی دیدار مجھے کرا اور مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرا. پھر یہ دعا میری روز کی روٹین بن گئی. میں روز یہ دعائیں مانگتا تھا. میرے والدین زندہ تھے، میری امی ابو. کچھ دن گزرے تو یہ بات لوگوں تک پہلے میرے اپنے گھر والوں تک پہنچی، پھر رشتہ داروں تک، پھر دوسری جگہ پڑوسوں میں.
دوستوں تک پہنچی کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ تو سبھی کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی بات کرتا ہے، یہ جو ہے اس قابل کہاں کہ اس کو دیدار ہو آقا کا۔ تو میں نے کہا ان کے قابل تو کوئی بھی نہیں، لیکن ان کا کرم ہوگا۔ میرے نبی وہ کریم نبی ہیں جنہوں نے نانگ کو بھی دیدار کرایا تھا، میں تو ان کا امتی ہوں، مجھے آقا کا دیدار ہوگا۔ میری امی وہ مجھے دعا کرتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کرے گا، تجھے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار ضرور ہوگا، میں دعا کرتی ہوں۔ میری امی جب دنیا سے گئی تو اس کو روزہ رکھا ہوا تھا، پہلی رمضان کو روزے سے امی دنیا سے گئی ہیں۔ تو یہ وقت گزرتا چلا گیا اور لوگوں کی بہت مخالفتیں شروع ہو گئی کہ یہ اتنی بڑی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کا دیدار ہو، اس کو کیسے ہوگا، اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرا جو ارادہ تھا وہ جیسے مجھ پہ طنز کرتے تھے، میرا ارادہ مضبوط ہوتا تھا کہ مجھے آقا کا دیدار ہوگا اور ضرور ہوگا۔ پھر میری بچپن سے جو مجھے اللہ اور رسول کے بعد میں جو میری محبت تھی وہ تھی پاک فوج آرمی سے۔ میں ناز ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اس کا شاگرد تھا، ناز ہائی اسکول کا۔ تو میں نے ناز ہائی اسکول سے جو ہے میں گیا تو سکھر میں لوکس پارک کے پیچھے اشرفیہ مدرسے کے ساتھ جو تھا آرمی کا دفتر تھا، تو وہاں پہ میں گیا آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے۔ تو انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ ڈیوٹی ملنی تھی، میرے نصیب میں یہ ڈیوٹی تھی کہ میں آگے چل کے مجھے ایک سلسلہ ملے گا کہ میں گھر میں جا کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھ درود شریف پڑھواؤں گا اور یہ سلسلہ مجھے ملے گا۔ تو میں وہاں سے پھر جب آیا تو پھر کچھ وقت کے لیے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ وقت برتی ابھی نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد جب برتیاں ہوں گی تو پھر بعد میں آپ آ جانا۔ تو پھر کچھ وقت گزرا، جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو تقریباً سن 2000 میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پاک خیال دیا، اور اس آقا کے دیدار کی خاطر، تمنا کی خاطر میں نے بہت دکھ دیکھے، وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بہت دکھ دیکھے۔ پھر میں حضرت لال شہباز قلندر کے روزے سے لاہوت لامکان پیادل قافلہ لے کے گیا، جو ضلع خضدار بلوچستان میں ہے، شاہ بلاول نورانی سرکار پر۔ اور یہ سلسلہ پھر تقریباً 10-12 سال تک چلا، جو 1 سال ہم جاتے تھے پھر 1 سال نہیں جاتے تھے۔ یہاں کے بہت قوموں کے لوگ میرے ساتھ چلتے تھے، وہاں پہ قلندر شہباز سے پیدل جاتے تھے، اور ضلع خضدار میں لاہوت ہے وہاں پر یہ پیدل ہمارا قافلہ چلتا تھا۔ تو راستے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ جو سائیں ہے اتنی چھوٹی عمر کا ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں یہ اتنے پیدل جو ہے سفر کرتا ہے لاہوت کے۔ الحمدللہ وہ بھی میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے نعمت لکھی تھی۔ تو سن 2000 میں نے یہ ابھی 2020 چل رہا ہے، یعنی کہ میری جماعت کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک اور پاک خیال دیا کہ میں ایک جماعت بناؤں جو گھر گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ تو اس میں ہم گٹھلیاں لے کے آئے، تو کھجی کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس میں ایک زیدی سید تھے، وہ میرے ساتھ چلے، ایک فیکٹری میں گٹھلیوں والوں سے ہم وہ لے کے آئے۔ تو ہم نے یہ درود پاک کا سلسلہ شروع کیا، گھر گھر میں لاکھ
لاکھ درود پاک پڑھواتے رہے ہر مسلمان کے گھر۔ میرا عنوان بچپن سے میری یہ سوچ ہوتی تھی کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ دے، مسلمان وہ ہے جو تفرقے بازی میں نہ آئے، مسلمان وہ ہے جو کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ پھر اس سائل نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق دین ہے۔ 3 بار وہی سائل تھا، سوال کرتا رہا، چوتھی باری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کھول کے سمجھاؤں کہ دین یہ ہے کہ تجھے غصہ نہ آئے، اور یہ جب غصہ نہیں آئے گا اتنی استقامت بندے انسان میں کیسے پیدا ہوگی جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ درود میں صلوات شریف میں وہ طاقت ہے کہ پتھر کو پانی کر دے، وہ طاقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ اسلام کی معنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی معنی ہے سلامتی، اور مسلمان فرمایا مسلمان وہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آقا کے دین کو شہید کربلا نے بقا دی، بچایا، کربلا میں قربانی دی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس دین کی خدمت ہر دور میں صوفیاء کرام اولیاء اللہ نے کی ہے، امن سے، محبت سے، سچائی سے، وفاداری سے، وفا سے، قربانیوں سے۔ جیسے ٹھٹہ ضلع میں محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، تو ان کے لیے ایک شخص جو ہے بہت سارا دن ان کی غیبت کرتا تھا، تو یہ بزرگ ان کے پاس تحفہ بھیجتے تھے شام کے ٹائم، اور پھر وہ سارا دن سائیں کی غیبت کرتا تھا تو یہ ان کے پاس عطر کی شیشی بھجوا دیتے تھے تحفے میں۔ تو ایک دن اس شخص نے سوچا کہ میں اس کے درویش کی سارا دن غیبت کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور یہ مجھے تحفہ بھیجتا ہے، آج کے بعد میں اس کی غیبت نہیں کروں گا۔ دوسرے دن اس شخص نے محمد ہاشم ٹھٹوی کی غیبت نہیں کی تو سائیں نے بھی اس کے پاس وہ تحفہ عطر کا نہیں بھیجا۔ تیسرا دن ہوا، وہ شخص حضرت کے پاس آیا کہ قبلہ آپ نے کل میرے پاس تحفہ نہیں بھیجوایا، تو سائیں نے فرمایا تم نے بھی تو میرے پاس تحفہ نہیں بھیجوایا نا، تم میرے پاس تحفہ بھیجواتے تھے، تم میری غیبت کرتے تھے، جو تمہارے نیک اعمال ہوتے تھے وہ میرے پاس آ جاتے تھے، آپ میری غیبت کرتے تھے، آپ کی نیکیاں میرے اللہ تعالیٰ سے میں لکھتا تھا۔ تو وہ شخص پھر بہت پشیمان ہوا، اس نے بہت پچھتایا کہ میں کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں بزرگوں نے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حکم پہ عمل کیا ہے، اور اس عمل کے ساتھ آقا کے دین کی خدمت کی ہے۔ تو جب میں لاکھ درود شریف کا سلسلہ میں نے چلایا، درود پاک کا سلسلہ چلایا میں نے، تو شروعات میں لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے چکر، نیا کچھ کام چلا ہے کہ گھروں میں آتے ہیں، وہاں پہ جو بیٹھتے ہیں وہاں پہ پھر ذکر کرتے ہیں، 4-5 گھنٹے بیٹھ کے پھر اللہ کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے جو تھی وہ طنز شروع کر دی۔ تو میں اس میں ہر مسلمان کے گھر درود شریف پڑھواتا تھا، سنی کے گھر، شیعہ کے گھر، میرا تصوف سے واسطہ ہے، وہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت بھی ہیں، میرے مریدین بھی ہیں، میرے عقیدت مند بھی ہیں، میرے جماعتی بھی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے مرید نہیں ہیں لیکن عقیدت مند ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، صرف آقا کے صدقے میں عزت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پر درود پڑھاتا ہے، یہ گھر گھر لاکھ درود شریف پڑھواتا ہے۔ باقی جو مخالفوں نے جو دل آزاریاں کی، تو اس میں انہوں کے دل آزاریوں سے میرا سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جیسے مجھے درود پاک کا ایک پروگرام ہو تو وہاں پہ پھر 2-3 اور لوگ لکھوا دیں، تو یہ سلسلہ
اور بڑھتا چلا جائے اور بڑھتا چلا جائے۔ تو زندگی میں نے کروڑوں، اربوں، خربوں، اس سے بھی زیادہ درود شریف اپنے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کیا ہے۔ اور درود پاک وہ عبادت ہے جو کبھی رائگاں نہیں ہوتی، اور جو عبادتیں ہیں اس میں ریا ہو جائے، لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں اس وجہ سے لوگ انسان کرے، تو وہ عبادتیں وہ پھر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن واحد درود پاک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، نیک ہو، امیر ہو، غریب ہو، بس زبان سے آقا پر درود پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو ایک رات وہ آئی، پھر اس میں نے بہت جو ہے آقا کے دیدار کے لیے اور بھی بہت جو تھے جو اس میں جو ہے چلا کشی کی، میں نے جو بھی ورد ہوتا تھا کہ اس ورد سے آقا کا دیدار ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، میں اس میں لگ جاتا تھا۔ تو ایک رات وہ آئی کہ مجھے خواب میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے مبارک سے لگایا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے مبارک سے لگایا، تو جیسے سینے سے گلے سے لگایا، تو اس جگہ پہ جو ہے یہ جگہ جو ادھر میرا ہاتھ لگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جس کو سندھی میں کلڑے مبارک کہتے ہیں، یہ اتنے نرم تھے، اتنے نرم، کپاس سے کروڑ ایسا نرم اور خوشبو۔ تو وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ دیدار کے بعد پھر میں نے یہ نعت لکھی، رانجھا دیس جو آیا میں کو سینے نہ لایا، سکھ دا ساہ میں چایا۔ رانجھا دیس جو آیا میں کو سینے نہ لایا، سکھ دا ساہ میں چایا۔ تو یہ سلسلہ درود پاک کا، پھر یہ بات میں نے سب کو بتائی، یہ خوشخبری میں نے سب کو بتائی، رشتہ داروں کو بتائی، دوستوں کو بتائی۔ اور میرے پاس میری لائبریری میں ایک قرآن مجید ہے، بہت بڑا قرآن شریف ہے، اس کا جو شیشے پہ بنا ہوا ہے رحل، اس پہ بھی میں نے لکھوا دیا کہ مجھے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک سے لگایا۔ یہ میں نے مسجد نبوی میں ایک عرب کو بھی بات بتائی تھی، تو اس نے مجھے کہا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا عمل کون سا ہے؟ میں نے بولا میرا عمل بس ایک ہی، میرا عمل ایک ہی ہے کہ میں گھر میں اپنے نبی پر لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کی ذات کی قسم ہے، جو میرے نبی پر درود پڑھتا ہے اس کو میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ سلسلہ، یہ درود شریف کا ہم نے جشن مولود کعبہ ہر سال کرتے ہیں، اس میں بھی 5 کروڑ درود شریف آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، 2 کروڑ کا لکھواتے ہیں، لیکن 5 سے بھی زیادہ درود پاک ملتا ہے، قرآن پاک کی ختم ملتے ہیں۔ اور ضلع ٹھٹا میں عبداللہ شاہ اصحابی کے مزار پہ 50 لاکھ درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا تھا ہم نے، اور ابھی پھر ہوگا وہاں پہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جلدی ہوگا۔ اور جو اس کے بعد ہے، میں نے اپنا یہ سارا موقف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو درخواست دی تھی، جس کی کاپی میرے پاس ایک پڑی ہے، وہ میں نے اس میں جو ہے درخواست بھیجی تھی کہ سپریم کورٹ کو دی تھی، اپنا موقف بھیجا تھا کہ میں گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میرے نبی کی امت تفرقہ بازی سے بچ جائے۔ قرآن منع فرماتا ہے تفرقہ نہ ڈالو، اللہ کے ولی منع کرتے ہیں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور جب تفرقہ بازی ختم ہوگی تو مسلمان، اتنی بڑی طاقت ہے کہ سپر پاور جو ہے مسلمان ہے، اور یہ سپر پاور، سپر طاقت جو ہے وہ جب ہم ہوں گے کہ ہم اب مسلمان یہ پیغام اس دور میں عام کریں کہ مسلمانوں قرآن کو مانو، تفرقہ بازی ختم کرو۔ تفرقہ بازی ختم ہوگی تو ہم مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں گے۔
تفرقے کے لیے جب قرآن منع کرتا ہے، میرے نبی کی حدیث منع کرتی ہے، اولیاء اللہ منع کرتے ہیں، تو پھر مسلمان کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ اس میں جو راز ہے کہ قرآن کہتا ہے تفرقہ نہیں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو چادر زینب کے صدقے، چادر تطہیر کے صدقے، علی اصغر کے صدقے یہ سعادت دے، یہ جذبہ دے کہ وہ یہ طے کرے کہ ہم مسلمان آپس میں تفرقہ بازی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ حرام ہے۔ دیکھیں کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ انسان جو ہے کہاں کائنات کے رب کے محبوب رحمت للعالمین، اور کہاں ایک ادنا شخص ہم، پر ہمیں جب یہ سعادت ملتی ہے، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، تو رب ہماری تقدیریں بدل دیتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے جو پہلے بات بتائی تھی، تو سپریم کورٹ کو جب میں نے فیکس بھیجا تھا تو درخواست بھیجی تھی، تو اس میں اور بھی اداروں کو بھیجی تھی، اس میں بعد میں پھر میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے تحفظ کے لیے جو ہے سیکورٹی دی جائے، تاکہ کچھ لوگ جن کو یہ میرا کام جو ہے پسند نہیں ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی لاوارث نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے حکومت جو ہے مدد کرتی ہے۔ تو میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی موبائل پولیس کی نہیں چاہیے، صرف 2-3 گارڈ ہوں میرے ساتھ ہوں جو مجھے دیے جائیں، صرف اس نسبت سے محمد کے صدقے میں دیے جائیں کہ میں گھر گھر میں اپنے نبی پر درود کے سلسلے کو اور آگے بڑھاؤں۔ حالانکہ میں ذات کا سیال ہوں، میں سیال ہوں، مجھے حکومت اگر کو تحفظ نہیں بھی دے گی تو میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم ایک زندگی ہے، یہ زندگی ایک زندگی ہے، ہزاروں ہوتی، کروڑوں ہوتی تو وہ ساری زندگیاں میں اپنے آقا کے نالن پر قربان کر دیتا۔ میرے بچے، میرا گھر، میری جان مال آقا کے قدموں پر قربان۔ تو یہ تحفظ کے لیے ہر کا آئین میں حق ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور دوسرے سب مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ میرا عرض ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ جس گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر آسمان پہ فرشتوں کو اس طرح چمکتے نظر آتا ہے جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان کے چاند، ستارے اور چاند نظر آتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا راز ہے کہ اس گھر میں چاند کی طرح یہ چمک رہا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں اس گھر میں اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کی صلوات درود پاک پڑھا ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ گھر ہی نور ہو گیا ہے۔ اور درود پاک جس کے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا گیا وہ پھر گھر جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا باغ ہے جس میں میرے نبی پر لاکھ درود پاک پڑھا جائے جس گھر میں، لیکن اس گھر میں ہوگا، مومن کے گھر میں یہ ہوگا، ایمان والے کے گھر میں ہوگا، مظلوم کے گھر میں ہوگا۔ ہم سب شروع میں نے ایک تقریر میں، بہت ساری تقریروں میں کہا تھا کہ یہ میری جماعت صرف سنی کی نہیں ہے، یہ جماعت سنی کی بھی ہے، شیعہ کی بھی ہے، اہل تشیع کی بھی اس میں قربانی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ اس میں کام ہی ہے صلوات، تو ان کا تو عشق صلوات سے، محمد آل محمد سے، تو وہ میرا ساتھ کیسے نہیں دیں گے؟ وہ 20 سال سے انہوں نے ساتھ دیا ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں بہت عطا فرمائے گا، اماں سیدہ زینب کے صدقے میں، اماں بطول کے صدقے میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہماری جماعت کا اجلاس ہوا تھا، ہمارے جماعت کے معزز ہیں، پرنسپل صاحب ہیں کالج کے، تو وہاں پہ ان کے رہائش گاہ پر ہمارا اجلاس ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی عنقریب جو ہے، آپ مومن جو ہیں دعا کریں، عنقریب انشاءاللہ تعالی ہم اس جماعت کو آل پاکستان بنائیں گے، ساری سندھ میں صوبہ سندھ کا صدر ہوں، صدر جماعت صلوات کمیٹی صوبہ سندھ فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری، اور انشاءاللہ اس کو جماعت صلوات کمیٹی پاکستان آل پاکستان کریں گے،
اور ساری دنیا میں جو بھی مسلمان بھائی بہنیں وہ اپنا یہ بھی گھروں میں بھی لاکھ درود پاک پڑھائیں اور اپنا یہ بھی معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 5 تسبیحاں روز میرے نبی پر درود پاک پڑھ کر پھر آپ سو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم پڑھیں۔ جو بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ 5 تسبیحاں بس یہ اپنا وظیفہ بنائیں کہ یہ کبھی قضا نہ ہوگی، یہ کبھی قضا نہیں کریں گے، ہم روز پڑھیں گے، ہم یہ کبھی زندگی کے آخری سانس تک کبھی یہ جو ہے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، نہیں بھولیں گے، نہیں قضا کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ میں نے ویڈیو بنائی تے زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہم دنیا میں ہیں کل نہیں ہوں گے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو یہ پیغام سب تک پہنچے کہ درود پاک وہ چیز ہے کہ ایک ناقص خسیس انسان کو فرش سے عرش تک پہنچاتی ہے، اور درود پاک انسان کی تقدیریں بدل دینے والا ورد ہے، وہ عبادت ہے جو گناہ گار بھی یہ اس رنگ میں رنگ جائے تو وہ بھی پھر رنگ ہی جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرے جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے اپنے پاس رکھے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آقا کے اصحابہ کرام کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے، اور اس کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر موڑ پہ کامیابی عزت فتح عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو، میرے پاک ملک کی پاک فوج آرمی کو حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے قیامت تک بلندی عطا فرمائے، فتح عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ پاکستان کو ہر زمینی آسمانی آفت سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو آقا سے پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔